اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جمعے کا دن اور بہت ممکن ہے کہ جمعۃ الوداع ہو۔ الوداع کے معنی آخری کے ہیں۔ عموماً ذہن میں اور اصطلاح میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ رمضان کے مہینے کا آخری جمعہ، اور نہ معلوم ہم میں سے کس کس کے لیے زندگی بھر کے آخری جمعہ۔ یقین کریں پچھلے سال، گزشتہ سال اس دن میں ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں کی تعداد میں لوگ دنیا میں کھا رہے تھے، پی رہے تھے، کما رہے تھے، چل رہے تھے، دنیا بھر کے دھندے کر رہے تھے۔ آج قبروں میں جا کے دیکھو آہیں بھر رہے ہیں۔ موت نے ان کے تمام تر حالات کو کاٹ کے رکھ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مبارک ہے وہ آدمی جس کی زندگی میں بار بار رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور وہ اپنی زندگی بھر کی خطاؤں اور گناہوں کو معافی کا ذریعہ بنا لے۔ اس قسم کی ریاضت، اس قسم کی عبادت، ایسی محنت اور جدوجہد کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پسند آ جائے اور خدا مرتے وقت یہ فرما دے کہ جا، تو اس قابل تو نہیں تھا لیکن میری کریمی نے تجھے معاف کر دیا۔ علماء کرام نے لکھا ہے، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، لوگوں زندگی کو اپنے لیے آخری لمحات سمجھو، ہر دن کو اپنے لیے آخری دن سمجھو، ہر رات کو اپنے لیے آخری رات سمجھو، ہر مہینے کو اپنے لیے آخری مہینہ سمجھو، ہر سال کو اپنے لیے آخری سال سمجھو۔ نہ معلوم کس وقت میں مالک کی کائنات کی طرف سے بلاوا آ جائے۔ کون ہے اس وقت میں جو کسی کی کام آ سکے؟ کوئی کسی کو بچا نہیں سکے گا، کوئی کسی کی کام نہیں آ سکے گا۔ دنیا بھر کے حالات میں غور کرو، نظر کرو، پتہ چل جاتا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایک دکان کے اوپر ایک نوجوان آتا ہے اور آ کے کہنے لگا، عطر والے کی دکان پہ مجھے ایسا عطر دے دے، مجھے ایسی خوشبو دے دے جو دنیا بھر سے نرالی ہو، ایسی عجیب و غریب قسم کی ہو، میرے آس پاس بیٹھنے والے معطر ہو جائیں، خوشبو کی وجہ سے بے حد مسرور ہو جائیں۔ نوجوان کہتا، میری آج شادی ہے۔ قریب کھڑے ہوئے ایک بڑے میاں کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، او دکان والے، اس کی تو شادی ہے، میری بربادی ہو گئی، میرا جوان کڑیل بچہ فوت ہو گیا، مجھے جلدی چھل چریرا دے دے، کافور دے دے، میں تختے کو دونی دے کر اپنے بچے کو دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت کر دوں۔ دکان ایک ہے، خریدار دو ہیں، دکان ایک ہے، خریدار دو ہیں۔ دوسری دکان کے اوپر نوجوان کھڑا ہے، کہتا ہے مجھے ایسے کا ایسا کپڑا دے دے، اتنا بہترین قسم کا کپڑا دے دے، میری شادی میں کام آ جائے، میری شادی میں دھن دھن ہو جائے۔ دوسرا بڑا میاں کہتا ہے اس کی تو شادی ہے، میری بربادی ہو گئی، میرا جوان بیٹا فوت ہو گیا، مجھے لٹھا کفن کے لیے چاہیے۔ دکان ایک ہے، خریدار دو ہیں۔ اس دنیا میں رہ کر کوئی دنیا کماتا ہے، کوئی دین کماتا ہے، کوئی اپنی قبر کو ٹھنڈا کرنے کا پروگرام بناتا ہے، کوئی اپنے آپ کو جنت الفردوس کا وارث بناتا ہے، اور کوئی رمضان کے مہینے میں بھی گناہ کر کر کے اپنے لیے دائمی جہنم کو خرید کر لیتا ہے۔
ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے، مشکاہ شریف میں حدیث موجود ہے، او لوگوں موت کے وقت کی پیاس سے پناہ مانگو، اتنی سخت پیاس لگتی ہے آدمی کو سمندر پلا دو پیاس نہیں بجھتی۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او لوگو او دنیا والوں موت کے وقت کی تلخی سے پناہ مانگو، اتنی شدید تلخی آتی ہے، اتنی بری تلخی آتی ہے، اتنا کڑوا پن ہوتا ہے کہ ساری عمر میں اتنی کوئی چیز تلخ دیکھی نہیں ہوتی، موت کے بعد سینکڑوں ہزاروں سال تک سارے بدن میں کڑوا پن رہ جاتا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے 2 پیغمبر گورستان اور قبرستان میں پہنچے اور وہاں جا کر اللہ میاں کے حضور میں دعا کی، یا اللہ ایک مردہ ہم پہ ظاہر کر دے، ہم اس سے قبر کا کچھ حال پوچھنا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک نے انبیاء کرام کا معجزہ پورا کر دیا، مردہ اپنی قبر سے نکل کر سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے پوچھا بتا قبر میں کیا گزرتی ہے؟ وہ رو کے کہنے لگا تمہیں قبر کی پڑی ہے، تم مجھ سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ موت کا جھٹکا کتنا شدید ہے؟ ہزاروں سال میری موت کو گزر گئے، آج تک میرے پیروں کے ناخنوں میں کڑوا پن موجود ہے۔ ہزاروں سال کے بعد بھی موت کی تلخی حلق سے نہ گئی، زبان سے نہ گئی، پیروں کے ناخنوں سے نہ گئی، تمام چیزوں کو برباد کر دیا۔ یہ بادشاہت، یہ گورنری، یہ وزارت، یہ امارت، یہ دولت، یہ ایمان شاہی ہم نے اس دنیا میں ہزاروں مرتبہ برباد ہوتے دیکھے، لیکن ہم ہیں کسی وقت بھی اپنے آپ کو تیار نہیں کیا۔ اس لیے کہتا ہے کہ کیسی کیسی گھر اجاڑے موت نے، اور کیسی کیسی گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، پیل تنگ کیا کیا پچھاڑے موت نے، اور سرو قد قبروں میں گاڑے موت نے، بڑوں بڑوں کو زیر و زبر کر دیا، پامال کر کے رکھ دیا، بڑی بڑی طاقتور قومیں آئیں، بڑے بڑے طاقتور جوان آئے، جب موت کا جھٹکا عظیم پہنچا تو ایک شے بھی باقی نہ رہی۔ اس لیے کہتا کہ ایک دن روح تن سے نکل جائے گی، کیا خبر آج جائے یا کل جائے گی، دیکھ لینا یہ آنکھیں بدل جائے گی، موت سر سے کسی کے نہ ٹل جائے گی، اژدہا بن کے سب کو نگل جائے گی۔ امیر غریب، مرد عورت، بوڑھا جوان، کوئی بھی نہیں بچ سکے گا۔ پھر ساری زندگی کی پشیمانی، ساری زندگی کا پچھتاوا پھر بعد میں آئے گا۔ بچپن کھیل کی نظر کر دیا، جوانی بدماشیوں میں گزار دی، کبھی سوچا تک نہیں کہ ایک دن مان ختم ہو کر کے رہ جائے گا۔ اس لیے کہتا جو کھیلوں میں تو نے، جو کھیلوں میں تو نے لڑک پن گمایا، تو بدمستیوں میں جوانی گمائی، جو اب غفلتوں میں بوڑھی پا گمایا، تو بس یہ سمجھ زندگانی گمائی۔ بچپن کھیل کی نظر کر دیا، جوانی میں ویسی فرصت نہ ملی، بوڑھے بڑھاپا عبادت کرنے نہیں دیتا، مرتے وقت موت آئی، ایمان کی رتی موجود نہیں۔ قرآن کریم میں بار بار آتا ہے، او لوگوں اس وقت کے لیے تیاری کرو، اس وقت کے لیے کچھ اپنے آپ کو بنا کر کے رکھو جب کوئی بھی ساتھ نہ جائے۔ آخری وقت ہے، دائیں بائیں خاندان ہے، رشتہ دار ہیں، عزیز و اقربا ہیں، خیش و اقربا چاروں طرف بیٹھے ہیں، کروٹیں بدل رہا ہے۔ ساری عمر میں جہاں پسینہ نہیں آیا، آج وہاں پہ پسینے آئے ہوئے ہیں، سینے کے اندر پیس ڈالنے والی چکی چل رہی ہے، آنکھیں پھٹی جاتی ہیں، ارے حالات کچھ اور ہے۔ آج
ساری عمر میں ایسا پسینہ نہیں آیا، ایسی گھبراہٹ کبھی نہیں آئی، ایسی رگیں کبھی نہیں ٹوٹی، ایسا جسم پہ وزن کبھی نہ پڑا، ایسے حالات کبھی آج تک نہ بنے۔ اور آواز آتی ہے کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق۔ پیروں کی طرف سے معاملہ ٹھنڈا ہونے لگا۔ جو کہتا تھا میں حکم دوں تو پوری فوج میں بگدڑ مچ جائے، میرے ایک حکم سے پورے ملک کی پولیس میں شور مچ جائے، ہلچل ہو جائے، اور آج حالت یہ ہے پیر ٹھنڈے ہو رہے ہیں، یہاں سے معاملہ ختم ہونے لگا ہے۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسرائیل کبھی کبھی روح کو پیٹ میں روک کر عذاب دیتے ہیں، کبھی چھاتی میں روک کر عذاب دیتے ہیں، کبھی پیروں میں روک کر عذاب دیتے ہیں، حالات بالکل بگڑتے چلے جاتے ہیں۔ ساری عمر ابا ابا کہہ کے جسے بلایا، امی امی کہہ کر کے جسے پکارا، بیگم سمجھ کر جس کے چہرے کو دیکھا، خامن سمجھ کر جس کے منہ کو دیکھ کے دل میں ٹھنڈک بسائی، آج حالات ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اماں ابا بیوی اولاد کوئی بھی ساتھ جانے کو تیار نہیں۔ آج تک کسی کے ساتھ کوئی گیا نہیں، نہ کوئی جا سکے گا۔ کس کا ارادہ ہے؟ کون ایسا جگر رکھتا ہے؟ کون ایسا اپنے آپ کو تیار کرتا ہے کہ میں کسی کے ساتھ جا سکوں؟ اعمال، اپنا ایمان، اپنی کرتوت، اپنی زندگی بھر کا کردار، وہ صرف ساتھ جائے گا اور کوئی شے ساتھ نہیں جا سکتا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو بارہا سمجھا دی بات۔ ارشاد فرمایا قبر میں جانے سے پہلے پہلے اس کے لیے کچھ تیاری کرو۔ ایک وقت بھی ہم نے قبر کو یاد نہ کیا، وہ رات دن میں 5 مرتبہ یاد کرتی ہے قبر کی مٹی، آواز دیتی ہے انا بیت الدود، میں کیڑوں کا گھر ہوں تیاری کر کے آ۔ انا بیت الواشیہ، میں ڈراؤنا گھر ہوں تیاری کر کے آ۔ انا بیت الغرب، میں تنہائی کا گھر ہوں تیاری کر کے آ ورنہ مارا جائے گا۔ مسلمان قوم تیاری کرا کرتی تھی، راتوں کو رویا کرتے تھے، دن کو عبادت کرتے تھے، اللہ میاں سے ڈر اور خوف ہر وقت اپنے دلوں میں بسایا کرتے تھے، تب جا کر کے ساری زندگی کامیاب بنتی تھی۔ میں اور آپ کیا کریں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سورۃ اذا جاء نصر اللہ کا جب نزول ہوا، سارے صحابہ خوش ہو گئے، واہ واہ موج ہو گئی، فوج کی فوج اسلام میں داخل ہوں گی اور اللہ پاک اس نصرت فرمائیں گے دین حقہ کی۔ سارے مدینے کے باشندے خوش ہیں، راضی ہیں، لیکن ایک ابو بکر صدیق ہے جو علیحدہ کونے اور گوشے میں بیٹھ کے بے تحاشا رو رہے ہیں۔ کسی نے کہا ابو بکر آپ روئے کیوں؟ آج تو صورت خوشی کی اتری کہ اللہ کی نصرت آئے گی، فوج کی فوج اسلام میں داخل ہوں گی۔ ابو بکر صدیق فرمانے لگی تم نے آخری لفظ پہ غور نہ کیا، فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اس کا مطلب صاحب میری سمجھ میں آ گیا، میرے آقا کی جدائی کا وقت آ پہنچا۔ اللہ میاں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کا پروگرام بنا لیا، وقت آ پہنچا کہ حضور ہم سے جدا ہو جائیں گے۔ صحابہ اس وقت تو بڑے حیران ہوئے کہ ابو بکر کیا کہہ رہا ہے، ایسی کیا ہو جائے گا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے ریلت کر جائیں، جنہوں نے ساری زندگی اس خوف خدا میں گزار دی،
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں راتوں کو اتنے لمبے لمبے سجدے، اتنی گریا ساری، اتنی آہو بکا ہوا کرتی تھی۔ فرماتی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ جہاں حضور نے سجدہ فرمایا میں نے ہاتھ رکھا زمین گیلی اور تر ہو چکی تھی حضور کے آنسوؤں سے۔ آج ہم درد کر لیں گے، رو لیں گے، بیماریوں پہ رونا آ جائے گا، عزیز و اقربا کی موت پہ رونا آ جائے گا، اپنی روح سیاہی پہ آج تک ہمیں رونا کبھی نہیں آیا۔ کون سوچے؟ اور پھر جب ہماری ساتھ بنتی ہے پھر ہم کہتے ہیں، وہ کہتا جب بندہ پریشان ہو کر کہتا یا اللہ تو میرا حال دیکھ، جب بندہ پریشان ہو کر کہتا یا اللہ تو میرا حال دیکھ، حکم ہوتا کم وقت تو اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ مجھے کہتا ہے کہ میرا حال دیکھ، تجھے بھی تو چاہیے کہ تو اپنے اعمال کو دیکھے کہ تو کیا کرتا چلا جا رہا ہے، کس طرح کی تیری کرتوت ہے، کس طرح کا تیرا انجام ہے، کیا تو دنیا میں کمائی کر رہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خدشہ سچا ثابت ہوا۔ حجۃ الوداع کا زمانہ ہے، پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج فرمایا، 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ موجود ہیں، حضور اونٹنی پہ سوار ہے، سیاہ امامہ باندھا ہوا ہے، میدان عرفات ہے، ارشاد فرمایا لوگوں میری بات سنو، شاید آئندہ سال میری تمہاری ملاقات نہ ہو سکے، میری آخری بات سن لو، شاید مجھے تم آئندہ نہ دیکھ سکو، یا تم میں سے کس کی موت آ جائے یا میری موت واقع ہو جائے، انک میت وانہم میتون۔ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم جن آپ کا بھی وقت آئے گا، ساری امت کا، پوری دنیا کا، پورے نظام کی بربادی آئے گی۔ فرمایا لوگوں الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنا، ایک نماز بھی جس نے جان بوجھ کر ترک کر دی، میں محمد الرسول اللہ کا وہ امتی نہیں، میرا اس سے واسطہ کوئی نہیں، جان بوجھ کر آمدن۔ فرمایا لوگوں یتیموں کا خیال کرنا، محتاجوں کا خیال کرنا، غریبوں کا خیال کرنا، کسی کا مال نہ کھانا، کسی کمزور کو ستانا مت۔ حجۃ الوداع سے مکہ معظمہ میں واپسی ہوئی، سر مبارک میں درد ہو گیا، مدینہ طیبہ کا ارادہ ہو گیا، راستے میں شدت کا بخار ہوا، مدینہ منورہ اللہ ہر مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے، پہنچتے پہنچتے بخار ہو گیا، بخار شدت اختیار کر گیا، مدینہ طیبہ میں پہنچے، بے ہوشی شروع ہو گئی، اس لیے سنا رہا ہوں، ارے شہنشاہ کائنات کا آخری وقت آ گیا، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، میری تیری کیا مجال ہے۔ اس لیے کہتا ہے کہ آدم صفی اللہ نہ رہے، موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے، آدم صفی اللہ نہ رہے، موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے، اور ہم کیا رہیں گے جب رسول خدا نہ رہے، ہم کیسے رہ سکتے ہیں۔ بے ہوشی شروع ہو گئی، نماز کا وقت قریب ہے، صحابہ حیران ہیں، 23 برس تک جنہوں نے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی ہوں، جن کا امام امام الانبیاء ہو، جن کا امام امام الملائکہ ہو، جن کا امام شہنشاہ کائنات ہو، وہ کیوں نہ پریشان ہو۔ صحابہ چاروں طرف دروازوں کی کھڑے ہیں، آج حضور تشریف نہ لائے، کیا بات ہے۔ دیوانے، پروانے، مستانے، عشق کے پریشان حال چاروں طرف چکر لگا رہے ہیں۔ بعض صحابہ جنگل کی طرف نکل رہے ہیں،
بلال حبشی نے جب یہ سنا تیرے آقا بے ہوش ہے، میرے آقا بے ہوش ہے، رو پڑا اور کہنے لگا لم تلدنی امی، او میری اماں بہتر تھا کہ مجھے نہ جنتی، اور اگر جانا تھا اسی وقت مجھے ختم کر دیا ہوتا، یہ کالی کملی والے کی جدائی کا صدمہ مجھے نہ دیکھنا پڑتا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا، فرمایا اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھی ہے؟ جواب ملا قالوا لا بل ينتظرونك، نہیں پڑھی بلکہ آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ فرمایا مر ابا بکر ان يصلي الناس، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرا حکم پہنچاؤ، میں محمد رسول اللہ کے مصلی پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھائے۔ میرے مصلی پہ آئے، نماز پڑھائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ کھڑے ہوئے، نماز کھڑی ہوئی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا، دو صحابہ کو بلوایا، اس بیماری میں، اس شدت کی تکلیف میں ایک دستے مبارک ایک صحابی کے کندھے پہ رکھا اور ایک ہاتھ رحمت والا دوسرے صحابی کے کندھے پہ رکھا۔ تاریخ شاہد ہے، کتابیں شاہد ہیں، شہنشاہ کائنات مسجد میں قدم مبارک زمین پہ گھسٹتے ہوئے تشریف لائے، گھر میں نہ بیٹھے، اس حالت میں آخری وقت ہے، بیماری ہے، مرض الموت ہے، اس سے بڑھ کر کیا پریشانی؟ نماز کا کتنا فکر ہے کس وقت میں؟ آج نمازی نہیں مرتا مسلمان، بڑا مشکل ہے کہ مسلمان نمازی مر جائے۔ 2 دن پہلے، 4 دن پہلے، 8 دن پہلے، مہینہ پہلے نمازی بھی بے نمازی بن جاتا ہے، نمازی بھی بے نمازی بن کے مرتا ہے۔ کوشش کرو نمازی بن کے مرنے کی، تمنا بھی کرو، دعا بھی کرو، اللہ مرتے وقت نمازی بنا کے ماری۔ حضور مسجد میں تشریف لا رہے ہیں، عظمت بتائی نماز کی کہ کیا کیا چیزیں سمجھا رہے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ فرمایا لوگوں اپنے آپ کو تیار کرو۔ ادھر نماز کی عظمت بتائی، نماز کی اہمیت بتا دی۔ ابو بکر صدیق نے جب یہ محسوس کیا کہ حضور میرے پیچھے تشریف لائے ہیں، مصلی چھوڑ کر پیچھے کو ہٹنے لگے۔ شہنشاہ کائنات نے فرما دیا الزم مکانک، ٹھہرو نماز پڑھاؤ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی زندگی میں حیات مقدسہ میں 17 نمازیں پڑھائی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر حجرے مبارک میں تشریف لانے سے پہلے ممبر مبارک پہ تشریف فرما ہوئے، ممبر پہ بیٹھ گئے۔ اللہ اللہ، عدل، انصاف، مروت، ایک دوسرے کے حقوق کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں بھی سمجھایا۔ آپ کی مختلف ازواج تھی، سب کو آخری وقت میں جمع کر کے ارشاد فرمایا ام سلمہ اجازت دے دو، میمونہ اجازت دے دو، اور زینب اجازت دو، حفصہ اجازت دو، ام حبیبہ اجازت دے دو، میں اپنی بیماری کے آخری دن عائشہ صدیقہ کے حجرے میں گزار لوں، اجازت دو۔ شہنشاہ کائنات ہے، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اپنی گھر والیوں سے اجازت مانگ رہے ہیں۔ دل جوئی بھی ہے، حقوق العباد کا فکر بھی ہے۔ آج لوگ حقوق العباد کا خیال نہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس قدر برباد کر دیتے ہیں کہ سوچتے تک نہیں کہ کیا بنے گا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں بیماری کے دن کٹ رہے ہیں، گزر رہا ہے وقت۔ اسی حالت میں منبر پہ تشریف فرما ہوئے جو نماز کے لیے گئے تھے،
صحابہ دیوانہوار چاروں طرف سے اکٹھے ہو گئے. اور خدا کی قسم ان آنکھوں پہ قربان ہو جاؤں جن آنکھوں نے لاکھوں مرتبہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو. وہ کتنی مبارک آنکھ ہوں گی. کس قدر اللہ پاک نے ان کو نوازا ہوگا کہ جن آنکھوں نے بار بار حضور کا دیدار کیا ہے. منبر پہ تشریف فرما ہے. صحابہ کو دکھ حضور کی جدائی کا کیسے نہ ہو. جس کھجور کے تنے سے حضور کمر اور پشت مبارک کا سہارا لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، جب بڑھیپا چھا گیا، کمزوری آئی، ناتوانی آئی، صحابہ نے منبر بنا دیا. پہلا جمعہ، پہلا خطبہ حضور منبر پہ تشریف فرما ہوئے. ارے لکڑی کا خشک تنا، کھجور کا تنا، چیخے اور دھاڑے مار مار کے رونے لگا. صحابہ نے سنا، حضور نے سنا، مدینے کے باشندوں نے سنا، اہل مدینہ نے سنا. حضور اٹھے اور سینے سے لگا لیا. کیا کیوں رویا؟ عرض کیا میرے آقا زندگی میں ہی جدائی ہو گئی. لکڑی کو احساس ہو گیا حضور کی جدائی کا، صحابہ کو احساس کیسے نہ ہو. منبر پہ بیٹھے ہیں، صحابہ دیوانہوار جمع ہے، چاروں طرف سے پریشانی چھائی ہوئی ہے، حیران ہے کیا بنے گا. آج حالات کچھ اور ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لوگوں موت سب کی آئے گی، آج تک ہمیشہ کے لیے دنیا میں کوئی نہ رہا، لہذا میرا آخری وقت ہے. فرمانے لگے الوداع الوداع اے دوستو اب جلد اتر جائیں گے ہم. الوداع اے دوستو اب جلد اتر جائیں گے ہم. اور پھر کبھی اس دنیا کمینی میں نہیں آئیں گے ہم. میرا آخری وقت ہے، میری زیارت کر لو، میرا دیدار کر لو، آج کے بعد یہ صورت نظر نہ آئے گی. صحابہ حیران ہو گئے، کس طرح سے کیوں کر دل لگائیں گے ہم، اور اس جیسی مبارک شکل کہاں سے لائیں گے ہم. کہاں سے پیدا کریں گے ایسی صورت. حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو پھر حجرے مبارک میں لے آئے. حضور آرام فرما رہے ہیں، بے ہوشی طاری ہو کی جاتی ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کے غم میں پریشان بیٹھی ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ موجود ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری عائشہ ٹھنڈے پانی کا پیالہ تو لے آ. سمجھی میرے محبوب کو پیاس لگا. جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والا ہاتھ پانی میں بھگو کر چہرے انور پہ ملنا شروع کر دیا، چھینٹے مارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا میرے محبوب کیا بنی، اور کالی کملی والے یہ کیا ہوا، یہ کیا بات بنی. فرمایا او میری عائشہ تو نہیں جانتی موت کتنی گھبراہٹ والی شے ہے. تجھے نہیں پتا کہ موت کس قدر آدمی کو توڑ مروڑ کے رکھ دیتی ہے. حضور کا ارشاد ہے، فرمایا میت پہ مکھی بیٹھ جائے پہاڑ معلوم، رگیں ٹوٹ جاتی ہیں، انگلی لگاؤ چھرا معلوم ہوتا ہے، کپڑے اتارو یوں معلوم ہوتا ہے نیزے چل رہے ہیں، رگیں ٹوٹتی ہیں، خون خشک ہو جاتا ہے. موت کے صدمہ عظیم سے سارے بدن میں خون کا قطرہ نہیں رہتا. اور لوگوں موت کے جھٹکے سے کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں، آنکھوں کا نور ختم ہو جاتا ہے. مذاق ہے جسے موت کہتے ہیں. سرکار مدینہ سب کو صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، آخری وقت ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. پریشان ہے صحابہ، پریشان ہے. کیسے پریشان نہ ہو جنہوں نے حضور کی زیارت کرنے کے بعد اپنے بچوں کا قیمہ ہوتا دیکھا مگر پیچھے نہ ہٹے. 12,000 صحابہ کی آنکھیں نکال دی گئی مگر بات نہ ہے.
آج جدائی ہے. آواز آئی دروازے پہ کسی نے دستک دی، ہل ادخلوک بالبیت، کیا مجھے گھر میں آنے کی اجازت ہے؟ کیا میں گھر میں داخل ہو سکتا ہوں؟ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا انتہائی حزن و ملال میں تشریف فرما ہے. فرمانے لگی اور دیہاتی گوار کہیں کہ میرے ابا بیہوش ہے، تجھے اجازتوں کی پڑی ہے، تو کون ہے؟ تجھے سلیقہ کوئی نہیں، تمیز کوئی نہیں. میرے ابا کا کیا حال ہے؟ میرا جگر پھٹا جاتا ہے، شہنشاہ کائنات کی تیاری ہے، تجھے اجازتوں کی پڑی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا، افاقہ ہوا، یہ الفاظ سن لیے. فرمایا بیٹی کسی دیہاتی بتا رہی ہو، کسی گنوار بتا رہی ہو، کسی تمیز کے خلاف کہتی ہو، یہ تو وہ ہیں جنہوں نے کبھی کسی سے اجازت مانگی ہی نہیں. یہ وہ ہیں جو بچوں کو یتیم بنا دیں، یہ وہ ہیں جو عورتوں کے سہاگ کو اجاڑ کے رکھ دیں، یہ وہ ہیں جنہوں نے جوڑیوں کو پچھاڑ کے رکھ دیا، یہ وہ ہیں جنہوں نے نظام کو برباد کر کے رکھ دیا. یہ تو تیرے ابا کا مقام ہے کہ اجازت طلب ہو رہی ہے، ورنہ یہ انہوں نے کبھی کسی سے اجازت نہیں مانگی. اسرائیل علیہ السلام کو اجازت ملی، حاضر خدمت ہوئے، اللہ پاک کا سلام عرض کیا اور کہا کہ اللہ پاک نے بلایا ہے، آخری وقت آ پہنچا ہے. فرمایا میں تیار ہوں. کمال دیکھ ملتان کے لوگوں، میں تمہیں کیا بتاؤں. جبریل آئے، جبریل امین نے آ کے عرض کیا آقا ارشاد فرماؤ دارالسلام میں، جنت الفردوس میں، جنت النعیم میں، بہشت میں، فلاں مقام میں، کس مقام پہ کون سے جنت کے حصے میں آپ کا مقبرہ، آپ کا مزار، آپ کی قبر مبارک تیار کی جائے، جہاں حکم دو گے وہی بنا دی جائے گی. فرمایا جبریل تم میری قبر جنت میں بناؤ، بلال تڑپ تڑپ کے مر جائے گا. ارے یہ میرے دیوانے جنہوں نے میری وجہ سے جانوں کے ٹکڑے کرا لیے، قیمے بنوا دیے، آنکھیں نکلوا لی، سمیہ نے ٹکڑے کرا لیے، زنیرہ کی آنکھیں نکال دی گئی، لبینہ کا چمڑا ادھیڑ دیا گیا، یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا. یہاں مدینے میں میری قبر بنے گی، میں بے وفا نہیں. فرمایا جا بنا کر خلد میں میرا مزار، امت آسی بھی ہو جائے گی بے قرار. کس طرح سے کیوں کر گوارا کروں، امت آسی کو کیوں کر چھوڑ دوں. میں اپنی امت کو چھوڑ کے ادھر ادھر نہیں جا سکتا. اسرائیل کو اجازت ملی. کتنی محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنی امت سے کتنا پیار ہے. روح مبارک قبض کرتے کرتے حضرت اسرائیل علیہ السلام جب گھٹنوں کے قریب پہنچے، شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرائیل کچھ تکلیف سی محسوس کرتا ہے، کچھ مجھے تکلیف ہو رہی ہے. عرض کیا میرے آقا میری کیا مجال ہے کہ میں آپ کو تکلیف دوں. فرمایا تیرا تکلیف دینے کا پروگرام نہیں، تو تکلیف دیا نہیں چاہتا اور میری حالت بگڑ رہی ہے، مجھے بڑی سخت تکلیف ہو رہی ہے. یہ تو تیرا تکلیف نہ دینے کا ارادہ ہوتے ہوئے تکلیف ہے. امت کے جن لوگوں کو دکھ دے گا، امت کے جن لوگوں کو عذاب دے گا، امت کے جن لوگوں کو تکلیف دے گا، ان کا کیا حال بنے گا. اور اسرائیل سن لے، میری ایک تمنا ہے، میری ایک آرزو ہے، میری ایک حسرت ہے، میری ایک تمنا ہے. جتنے تکلیف ساری امت کو دینی ہے آج میں محمد رسول اللہ کی چھاتی پہ ختم کر لے. جتنی تکلیف ساری امت کو دینی ہے وہ ساری کی ساری آج میں اکیلے محمد رسول اللہ کو دے لے، میری امت کو تکلیف نہ دینا.
ڈوب کے مر جا مسلمان کہلاتا ہوا، تیرا نبی کتنا وفادار ہے، آخری وقت میں بھی تیری جگہ تکلیف اٹھانا چاہتے ہیں، اور ڈوب کے مر جا۔ آج تو کالی کملی والے کی شکل کو پسند نہیں کرتا، دین کو پسند نہیں کرتا، اخلاق کردار کو پسند نہیں کرتا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا سے رخصت کر دیا گیا۔ ابن حشام نے لکھا ہے سیرت ابن حشام میں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لحد میں اتارنے لگے تو لم مبارک حرکت کر رہے تھے، کان لگا کر آواز سنی تو یہی آواز تھی، ربی حب لی امتی، ربی حب لی امتی، ربی حب لی امتی، مولا میری امت کو معاف کر دے، مولا میری امت کو معاف کر دے۔ ساری ساری رات رو رو کے دعائیں مانگی، آخری وقت میں بھی تیری پریشانی کا احساس ہے، قبر تک جاتے ہوئے انہوں نے تجھے نہ بھلایا۔ جو جوانوں تم نے زندگی میں حضور کو بلا دیا، تاجروں تم نے ملاوٹ کر کے بلایا، افسروں تم نے رشوت کھا کے بلایا، بے انصافی کر کے بلایا، تم نے نبی کے دین کو رسوا کیا۔ خدا کی قسم اس قسم کے لوگ پیچھے نہیں رہ سکتے، قیامت کی جب ذلت آئے گی تو تباہ ہو جاؤ، بربادی آئے گی۔ ایسا نازک وقت آنے والا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ جیسے ہزاروں انبیاء کا جد امجد خلیل اللہ بھی یہ کہہ اٹھے، یا اللہ میں اپنے سوا کسی کا سوال نہیں کرتا۔ نبی گھبرا جائیں، رسول گھبرا جائیں، ولی گھبرا جائیں، غوث اور قطب اور ابدال ہل جائیں، میری تیری اس وقت کیا ہستی اور کیا مجال بنے گا؟ مگر انسان سوچتا ہی نہیں، روزے کھائے پھرتے ہیں، رشوت بٹور رہے ہیں، ملاوٹ کر کے روپیہ کما رہے ہیں، عید کی تیاری ہو رہی ہے۔ اللہ میاں دیکھ نہیں رہا کہ یہ لوگ بجائے بخشش مانگنے کے جہنم مانگ رہے ہیں؟ فرمایا 2 وقت میں نے تمہارے لیے کھول کے رکھ دیے، جو مانگو گے دوں گا۔ روزہ افطار کرنے کے وقت مانگو، اور عند لقاء ربی جب میری تمہاری ملاقات ہوگی جو مانگو گے وہی دوں گا، جو مانگو گے وہی دوں گا۔ سبحان اللہ، جب شام کا وقت قریب آتا ہے، اتنے مبارک ہیں وہ لوگ جنہوں نے زکات دی، اتنے مبارک ہیں وہ لوگ جنہوں نے خیرات کی، جنہوں نے نماز پڑھی، تلاوت کی، استغفار کی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ قربان کیا۔ خدا کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری دعا ہے جو لوگ میرے ساتھ تعلق رکھتے رکھتے آخری وقت آ جائے، حضور فرماتے ہیں ادھر وہ آدمی اپنی قبر میں جائے گا، ادھر میری شکل کی اس کو دیدار کرا دیا جائے گا۔ لمحات ہیں زندگی کے، اگر آج ہم نے سوچا ہی۔ فرمایا اذا جاء اجلها لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جب وقت آ جاتا ہے نہ ایک سیکنڈ ادھر ہوتا ہے نہ ایک سیکنڈ ادھر ہوگا، جس کا وقت آیا اور وہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ پوری دنیا کی فوج مل کر کمانڈر ان چیف کو نہیں بچا سکتی، پورے ملک کی فوجی قوت کوشش کرے، بری بحری فضائی تمام طاقتوں کو ملا کر چیف اسٹاف کا ایک سانس نہیں بڑھا سکتے۔ سارے ملک کی پولیس مل جائے، زنانی مردانی بارڈر پولیس، سارے ملازم مل کر ملک کے صدر کا ایک سانس نہیں بڑھا سکتے، نہیں بچا سکتے، اور ایک سانس پہلے کوئی کسی کو نہیں مار سکتا۔ جب یہ ایمان بنے، جب یہ یقین بنے، پھر جا کر کے بات بنتی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم ایسی گھاٹی سے گزرو گے، ایسے مقام سے گزرو گے جسے موت کہتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آدمی کی جان نکلتی کیسے ہے؟ اللہ فرمایا ریشمین کپڑا لے کر خاردار جھاڑ پہ ڈال دو، کانٹوں والے درخت پہ ڈال دو، لکڑی لے کر اسے چھیدو، کوٹو پیٹو، اور پھر ایک پلہ پکڑ کر کھینچ لو، جیسے وہ تار تار ہو جاتا، آدمی کی رگوں کو یوں توڑ کے رکھ دیا جاتا ہے، رگیں ٹوٹ جاتی ہیں۔
فرمایا والنازعات غرقا، قسم ان فرشتوں کی جو روح کو رگوں میں سے غصہ مار مار کر گھسیٹ کر لاتے ہیں. رگیں ٹوٹ رہی ہیں. کوٹھی بنائی تھی کام نہیں آ رہی، بنگلہ بنایا تھا کام نہیں آ رہا، بہت بڑا کاروبار کیا تھا کام نہیں آ رہا، ملک کی سربراہی کی تھی لیکن کام نہیں آ رہا. آخری وقت ہے، ہچکیاں آ رہی ہیں، خاندان موجود ہے، پسینے آئے ہوئے ہیں، حالات بگڑ رہے ہیں. ماں کی ضرورت میں بیٹی نہیں کام آ رہی، بیٹا نہیں کام آ رہا، رشتہ دار عزیز و اقربا کام نہیں آ رہے. اور بلکہ کام کیا آئے گا؟ دنیا والوں، چلتی کا نام گاڑی ہے، ٹوٹی کا نام ایندھن بنا ہوا ہے. اب سے پہلے ماں تھی، دم نکلا بلا بن گئی، ڈر لگتا ہے. باپ کی میت کو دیکھ کر بیٹا ڈر رہا ہے، آؤ میری رات کٹوا دو، میں اکیلا نہیں کاٹ سکتا، مردے کے پاس میں اکیلا بیٹھ نہیں سکتا. اور یہ معلوم نہیں کہ میں بھی ایک دن مردہ بنوں گا. باپ مردہ بن گیا، ماں مردہ بن گئی. اللہ غنی جس بیگم کے چہرے کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوا کرتی تھی، سارا دن کی تھکن اتر جایا کرتی تھی، آج وہی بیگم سامنے مری پڑی ہے، شکل کو دیکھ کر ڈر لگتا ہے، پرے کو جانے کو جی چاہتا ہے. مطلب کی دنیا بات ہے. خداوند کریم نے پہلے سے پہلے خبردار کر دیا، لوگوں ہر وقت تیار رہو، کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ چکھنا پڑے گا. کوئی دن میں چکھے گا، کوئی رات کو چکھے گا، کوئی آپریشن روم میں کسی کی موت آئے گی، کوئی بیوی کے سامنے تڑپ تڑپ کے مرے گا، کوئی بچوں کے سامنے خدا جانے کس حالت میں جان دے گا. عجب بے نیازی ہے، عجب نظام ہے مالک کائنات کا. انسان صبح کو اٹھ کر لاہور کراچی کے لیے تجارت کے لیے لوگ نکلتے ہیں، ناشتہ کرتا ہے، بیگم صاحبہ کہتی ہیں ایک سوٹ میرے لیے لانا، چھوٹے بچے کو گھسیٹ کر لاتی ہے، تو بھی اپنے ابا سے کسی کھلونے کی فرمائش کر دے. بچہ مسکراتا ہوا ابا کے سامنے آتا ہے، باپ سر پہ ہاتھ پھیرتا، بیٹا ضرور لاؤں گا. قدرت ہستی ہے، میاں صاحب لاؤ گے تو تب جب واپس خود آ سکو گے. کسے معلوم میاں بیوی کی یہ آخری نظریں مل چکی، آخری ملاقات ہو چکی. آج کے بعد اس بیگم کا سہاگ گزر جائے گا. اس معصوم کس بچے کو کیا معلوم میرے باپ کا آخری مرتبہ ہاتھ شفقت والا میرے سر پہ پھر چکا. کسے معلوم ہے کیا بن جائے گا اور کیا ہو جائے گا؟ کوئی نہیں جانتا. جنہیں معلوم تھا وہ روئے دنیا میں کمائی کی. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جنہوں نے 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، 53 حج اپنی عمر میں ادا فرمائے، 53 حج اپنی عمر میں ادا فرمائے، اور آخری حج کے لیے بیت اللہ شریف میں پہنچے ہوئے ہیں. ایک ہاتھ میں غلاف کعبہ ہے، ایک ہاتھ میں اپنی سفید داڑھی پکڑی ہوئی ہے اور رو رہے ہیں اور پڑھتے ہیں فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم. او مالکی میرے پلے عمل کوئی نہیں، میری چٹی داڑھی کی لاج رکھ کے مجھے معاف کر دے. گڑبڑی سے علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی مرنے لگا، لوگوں سے کہنے لگا لوگوں میری داڑھی پر آٹا مل دو. پوچھا کیوں؟ کہتا میں نے سنا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک سفید داڑھی والے سے حیا فرماتے ہیں. چنانچہ مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا بتا کیا گزری؟ کہنے لگا اللہ نے نجات فرما دی اور وہ اس بات سے راضی ہو گیا کہ یہ جو تم نے داڑھی پہ آٹا ملوایا یہ مجھ سے ڈر کے ایسا کیا تھا اور ڈرنے والے کو میں معاف کر دیتا. سفیان ثوری ہیں سب قید رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے ولی ہیں، کتب اور ابدالوں میں سے ہیں. آخری وقت ہے، پیشانی زمین پہ رگڑ رہے ہیں، رو رہے ہیں. کسی نے پوچھا اللہ والے کیوں، کیا بات ہے؟ فرمانے لگے میرا آخری وقت ہے، ڈرتا ہوں نہ معلوم وہ پروردگار عالم کیسے پیش آئے گا.
آپ تو بڑے ولی ہیں، آپ تو بڑے قطب ہیں، آپ تو بہت بڑے بزرگ ہیں، آپ کو کیا غم ہے؟ فرمانے لگے او لوگوں تم نہیں جانتے وہ بڑی بے نیاز ذات ہے، فاعل لما یرید، بے نیاز بادشاہ ہوا اس لیے نامعلوم کیسے پیش آئے. امام احمد بن حنبل سب کہہ دیجئے رحمت اللہ علیہ 8 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہیں، وقت کا امام ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، جس نے اللہ کے قرآن کے لیے اتنے کوڑے کھائے کہ 9 جلاد زور لگا کر کوڑے مارا کرتے تھے. اور امام احمد بن حنبل اللہ کے نام پر کوڑے کھاتا رہتا تھا، مسکراتا رہتا تھا. کبھی کبھی آواز آتی تھی احمد تم نے میرے قرآن کے لیے مار کھائی، مجھے اپنی کبریائی کی قسم تجھے اپنے عرش کے سامنے کھڑا کر دوں گا، ہر وقت میرا دیدار کیا کرنا. امام مالک ہے رحمت اللہ علیہ، مدینہ منورہ ہے، اللہ پاک ہر مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے. عدالت میں جاتے ہیں، مسئلہ بتا کر واپس آتے ہیں، سرکاری طور پر جوتوں کا ہار تیار کیا ہوا وہاں رکھا ہے. ہر روز امام مالک کے گلے میں جوتوں کا ہار ڈالا جاتا ہے. اور وہی ایک مسئلہ تو شاگردوں نے کہا حضرت مسئلہ پورا نہیں ہوا، روز جو جاتے ہو ایک دن بتانا کافی نہیں. فرمایا تم نہیں جانتے مجھے کس بات کا مزہ پڑ گیا، اللہ کے دین کا مسئلہ جب میں بتانے جاتا ہوں اور واپس آتا ہوں میرے گلے میں جوتوں کا ہار ہوتا ہے، میں گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے گزرتا ہوں، مجھے روضہ اقدس میں سے آواز آتی ہے اور مالکی تم نے میرے دین کی وجہ سے اپنے گلے میں جوتوں کا ہار پہنا، میں اللہ کے فضل و کرم سے جنت الفردوس کی دروازے پر وہاں کے پھولوں کا بنا ہوا سیرا لے کر تیرا انتظار کر رہا ہوں. فرمایا میں اس لیے اس آواز سننے کا مجھے مزہ پڑ گیا اس لیے روزانہ جاتا. تو احمد بن حنبل 8 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہیں، وقت کا امام ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے. بیٹے کا بیان ہے کہ ابا کو اتنے پسینے آئے موت کے وقت کپڑوں سے گزر کر زمین پہ چپکنے لگے. پوچھا ابا جان کیوں، کیا بات ہے، آپ کیوں گھبرائے؟ فرمایا بیٹا اس پروردگار عالم کے دربار کی پیشی ہے، موت کا وقت قریب ہے، نہ معلوم کیا بنے گی. بیٹا ڈرتا ہوں نہ معلوم وہ ذات کس حالت میں پیش آئے، کیوں ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے. بڑے بڑے روتے گئے، بڑے بڑے ڈرتے چلے گئے، اور آج مجھے اور آپ کو کوئی ڈر نہیں، ہمیں کوئی غم نہیں لگا. ورنہ اس جہان سے اس طرح سے لوگ رخصت ہوئے کہ ان کے پرسان حال بھی کوئی نہیں. جاؤ لاہور میں جا کر کے دیکھو قطب الدین ایبک کی قبر آج تک موجود ہے، جس کا اتنا بڑا دبدبہ تھا، جو پورے ایشیا میں اتنا بڑا دبدبہ رکھتا تھا. اور حالت یہ تھی جن کی ڈنکی سے گرجتے تھے زمین و آسمان، جن کی ڈنکی سے گرجتے تھے زمین و آسمان. اب جھاڑ ہے ان کی قبر پر اور نشا کچھ بھی نہیں، جن کا ایک حکم ادھم مٹا دیا کرتا تھا آج بے سر و سامان قبروں میں پڑے. جو بڑے بڑے کمکموں میں رہتے تھے، بڑی بڑی روشنیوں میں رہا کرتے تھے، جو بیگمات میں رات دن گزارا کرتے تھے، جو عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر کے لطف اندوز ہوا کرتے تھے، آج حالت ان کی یہ بنی ہوئی ہے جن کے محلوں میں ہزاروں رنگ کے فانوس ہے، جن کے محلوں میں ہزاروں رنگ کے فانوس ہے، اور جھاڑ ہے گھاس ہے ان کی قبر پر اور نشان کچھ بھی نہیں. وزراء چل بسے، صدر چل بسے، پوری دنیا کے اندر حکومت کرنے والے حکمراں چل بسے، دستور ہے موت کا پیغام آئے گا، جھٹکا لگے گا، سب کو جانا پڑے گا.
اس لیے کہتا ہے اور میری اپنی حالت یہ ہے کہتا لی چلا ہوں سر پر میں بار گناہ اور کھا گیا ہے مجھے ہزار گناہ۔ اور لوگوں تمہیں کیا بتاؤں کہ مجھ پہ گناہوں کا کتنا بڑا بوجھ پڑا ہوا ہے۔ اے کاش میں بول سکتا، اے کاش میری زبان چلتی، میں تمہیں بتاتا کہ یہاں آنے کے بعد کیا بنتی ہے۔ یہ دنیا سنسان ہو جائے گی۔ ہم نے بڑی بڑی کوٹھیوں کو سنسان ہوتے دیکھا۔ شہر لاہور میں بہت بڑے امیر آدمی تھے، کوٹھی میں 24 کمرے، تمام کمروں میں ایئر کنڈیشن۔ تیسرا چوتھا رمضان المبارک ہے، 7 رمضان کو شیخ صاحب فوت ہو گئے، 17 رمضان کو بیگم صاحبہ چل بسی، ایک بچہ تھا، 27 رمضان کو وہ بچہ بھی چل بسا، ساری کائنات ختم۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اگر ہم نے آج بھی نہ سوچا اور آج بھی توبہ نہ کی اور اب بھی ہمارا مزاج وہی رہا جو پہلے لوگوں والا تھا تو کیسے کام چلے گا اور بات بنے گی کیسے؟ تو میں اپنے آپ کو آپ سے الگ نہیں کرتا، ہم بھی اس دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آج کیا بعید ہے کہ تم رو کے دعا مانگو اور وہ مالک کائنات دریائے کرم میں غوطہ دے کے فرما دے۔ مسلمانوں کے لیے، ملک پاکستان کے لیے اپنے جذبات کے ساتھ آج کے ساتھ دعا مانگے، اللہ پاک ہم سب کو سچا مسلمان پکا دیندار بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔